الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون یہ سورہ بقرہ کی 183 اور 184 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ گنتی کے چند دن روزے رکھنے ہیں، پھر بھی اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے، اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کر روزے کا فدیہ ادا کر دے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم کو سمجھ ہو تو روزے رکھنے میں تمہارے لیے زیادہ بہتری ہے۔ اللہ رب العزت ایک اور حکم، فروعی حکم بتلا رہے ہیں۔ روزہ، روزے کو عربی میں کہتے ہیں صوم۔ صوم کا ڈکشنری میں، لغت میں اس کا مطلب ہوتا ہے رکنا، کسی چیز سے رکنا۔ اصطلاح شریعت میں اس کو کہتے ہیں کہ نیت کے ساتھ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور بیوی سے جماع سے رکنا۔ نیت ہونی چاہیے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک
ان 3 چیزوں سے، کھانا پینا اور بیوی سے فائدہ اٹھانا، ان 3 چیزوں سے رکنے کا نام صوم ہے، روزہ ہے۔ اگر کوئی آدمی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اس نے کچھ بھی کھایا نہیں، پیا نہیں، بیوی سے فائدہ بھی نہیں اٹھایا، لیکن نیت نہیں کی تھی، ایسے ہی وہ کسی کام میں مشغول رہا کہ پورا دن اس کو کھانے پینے کا وقت ہی نہیں ملا، تو بھی یوں نہیں کہا جائے گا کہ روزے دار ہیں اور اس کو روزے کا ثواب نہیں ملے گا۔ اسی طرح صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب کے درمیان میں اس نے کچھ کھا پی لیا، نسیان الگ چیز ہے، اس کا مسئلہ الگ ہے کہ کسی نے بھول سے کھا لیا، اس کو یاد ہی نہیں تھا کہ میرا روزہ ہے اور اس نے کھا لیا، وہ تو عفو اور معافی کے درجے میں ہے۔ لیکن اگر کسی کو یاد ہونے کے باوجود اس نے کھا لیا، یا اسی طرح بھول سے کھا لیا اور کھانے کے بعد اس کو یہ احساس ہوا کہ اب تو میں نے کھا لیا، میرا روزہ ٹوٹ چکا ہے، اب کچھ کھا لے رہے، تو بھی وہ روزے دار نہیں کہا جائے گا۔ روزہ اسلام کی بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں ان میں پہلی سب سے اہم اور سب سے مضبوط اور فاؤنڈیشن وہ ہے ایمان۔ ایمان کے بعد 4 بڑے بڑے رکن ہیں: نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ نماز اور روزہ یہ 2 عبادتیں ایسی ہے کہ ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہے، لیکن زکوٰۃ کے لیے ایک شرط ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو تب جا کر فرض ہوتی ہے، اور حج کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ صاحب استطاعت ہو، وہاں تک پہنچنے کی طاقت اور سبیل ہو، تب جا کر حج بھی فرض ہوتی ہے۔ لیکن 2 عبادتیں، نماز اور روزہ، یہ ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ روزے کی فضیلتیں اور اس کے خصوصیات اور اس کے کیا فوائد ہے وہ تو ہم تقریروں میں سنتے رہتے ہیں، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں جو ہے کچھ اہم مسئلے بیان کیے گئے ہیں، اس کو کچھ خاص طور سے سمجھتے ہیں مختصراً۔ یہاں جو روزے کے مسئلے بیان کیے گئے، پہلا تو جو بیان کیا گیا، پہلی بات تو بیان کی گئی کہ روزہ فرض قرار دیا جس طرح کہ تم سے پہلے والی امتوں پر بھی فرض قرار دیا گیا تھا، یعنی روزے کا رکھنا کوئی اس امت کی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ یہ پہلے سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی امتیں آئی، ہر امت پر روزہ فرض تھا، لیکن اس کی تعداد، اس کی کیفیت، اس میں فرق۔ پہلی امتیں ان کے لیے تعداد الگ تھی، ان کی روزے کی کیفیت الگ تھی،
جیسے کہ قرآن پاک سے ہی معلوم ہوتا ہے، حضرت مریم علیہ السلام پر جب تہمت لگائی گئی کہ آپ نے غلط کام کیا ہے اور بغیر شادی کے آپ کو اولاد ہوئی ہے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے پیدا کیے، تو حضرت مریم پر لوگ تہمت لگانے لگے، برا بھلا کہنے لگے کہ تو نے یہ کیا کیا؟ تو حضرت مریم نے جواب دیا تھا، فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیہ۔ جواب کا خلاصہ یہ تھا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور میں اس میں بات چیت نہیں کرتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس وقت روزے کی کیفیت یہ تھی کہ اس میں بات چیت کرنا بھی منع، کہ انہوں نے جواب میں یوں کہا کہ میں روزے دار ہوں اور میں بات نہیں کرتی، اگر تم کو کچھ پوچھنا ہو تو اس بچے سے پوچھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ اور پھر لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے سوال کیا، اور ایک مستقل الگ تفصیل ہے۔ تو یہ روزے کے اندر فرق۔ اسی طرح اس امت تک بھی یہ سلسلہ تھا کہ اگر کوئی آدمی رات کو سو جاوے، عشاء کے بعد رات کو سو گیا، اب سو جانے سے بعد اب اس کے لیے روزہ شروع ہو گیا دوسرے دن کا، یعنی آنکھ کھلنے کے بعد وہ اب کھانا نہیں کھا سکتا، جس کی تفصیل اس طرح حدیث میں ملتی ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے نماز کے اندر بھی 3 طرح تبدیلیاں فرمائی، 3 مرتبہ تبدیلی فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت نازل ہو رہی ہے، امت کے لیے پہلے آسان حکم دیا گیا، پھر اس کے اندر کچھ تبدیلی ہوئی، پھر کچھ تبدیلی ہوئی۔ نماز کے اندر بھی تبدیلیاں ہوئی، اسی طرح روزے کے حکم میں بھی تبدیلیاں ہوئی۔ سب سے پہلے نماز جو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینۃ المنورہ پہنچے ہیں تو آپ کو حکم یہ تھا کہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرماوے، اور تقریباً 16-17 مہینے تک آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائی۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا، قد نری تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجہک شطر المسجد الحرام۔ حکم ہوا کہ اب مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرو۔ یہ تبدیلی آئی کچھ۔ اسی طرح شروع میں جب نماز ادا کرتے تھے تو نماز کے لیے ایک دوسرے ساتھی کو بلاتے تھے کہ بھائی آ جاؤ، نماز کا وقت ہو گیا، جا کر بلاتے تھے۔ اس میں بڑی تکلیف ہوتی تھی، کتنے لوگوں کو جا کر بلاوے۔ اس کے لیے مشورے بھی ہوئے، میٹنگاں ہوئی۔ ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ، ان کا نام ہے۔ انہوں نے خواب دیکھا، اور خواب میں دیکھا کہ ایک شخص جو ہے اذان کے کلمات کہہ رہا ہے، اور پھر کچھ دیر کے بعد اس نے اقامت کے کلمات کہے۔ صبح میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر انہوں نے اپنا خواب سنایا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا
اور کہا کہ ان سے وہ الفاظ سیکھو جو الفاظ انہوں نے خواب میں دیکھے ہیں۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ خواب دیکھا، لیکن پہلے حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ نے اپنا خواب سنایا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ الفاظ سیکھ کر اذان شروع کی، تو یہ تبدیلی آئی کہ پہلے بلایا جاتا تھا، پھر ایک اذان کا طریقہ طے پایا۔ اسی طرح ایک تبدیلی اس طرح آئی کہ پہلے شروع میں نماز میں بات کرنے کی اجازت تھی، کوئی اہم کام ہو، کوئی ضروری بات ہو تو نماز میں بات کر سکتے تھے، سلام کا جواب بھی دے سکتے تھے، بات بھی کر سکتے تھے۔ تو ہوتا یہ تھا کہ اگر کوئی صحابی نماز سے تھوڑی لیٹ یعنی جماعت کھڑی ہو گئی ہو اور آوے نماز پڑھنے، تو وہ دوسرے صحابی کو پوچھ لیتا تھا کتنی رکعت ہوئی، تو کہ 2 رکعت ہوئی، 1 رکعت ہوئی، تو وہ پہلے اپنی وہ رکعت پوری کرتے اور رکعت پوری کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو جاتے۔ 1 رکعت چھوٹ گئی ہے، 2 رکعت چھوٹ گئی ہے، تو پہلے وہ 2 رکعت پڑھ لیتے جلدی جلدی اور پھر ساتھ میں جماعت کے شامل ہو جاتے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اسی طرح آئے تو ان کو خیال ہوا کہ کسی کو پوچھنا نہیں چاہیے، بلکہ اپنے آتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت میں شریک ہو جانا چاہیے، اور انہوں نے اسی طرح کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر کر جب دیکھا کہ حضرت معاذ اب کھڑے ہوئے سلام پھیرنے کے بعد اپنی چھوٹی ہوئی نماز ادا کرنے کے لیے، تو آپ نے اس کو بہت پسند کیا اور پھر وہی طریقہ جاری فرمایا۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ روزے میں بھی اسی طرح تبدیلیاں ہوئیں جیسے نماز میں تبدیلیاں ہوئی۔ روزے میں کیا تبدیلیاں ہوئی؟ شروع میں ہر مہینے کے 3 دن اور عاشوراء کا دن، اس دن کے روزے رکھنے فرض تھے۔ ہر مہینے میں 3 دن اور عاشوراء کا دن جو 10ویں محرم ابھی آ رہی ہے، یہ پہلے اس دن کا روزہ رکھنا فرض تھا۔ لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض قرار دیے گئے، ایام معدودات گنتی کے چند دن، تو وہ مہینے کے 3 دن کے روزے اور عاشوراء کے روزے کی فرضیت کو ختم کر دیا گیا اور رمضان کے روزے فرض قرار دیے گئے۔ پھر دوسری تبدیلی آئی جو اسی آیت میں اللہ نے ذکر فرمائی ہے، فمن کان منکم مریضا، یہ تو بیمار اور مسافر کے حکم بتلانے کے بعد اللہ نے فرمایا فمن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ اگر کوئی آدمی رمضان کے روزے پاوے اور اس کو روزہ نہیں رکھنا ہے تو اس کے لیے اختیار دیا گیا تھا کہ اگر تم چاہو تو روزہ رکھو اور اگر چاہو تو روزے کے لیے اس کے بدلے میں فدیہ ادا کر دو۔ یعنی تندرست آدمی ہے، روزے رکھ سکتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو اختیار تھا کہ چاہے تو روزہ رکھے، چاہے تو وہ روزے کے بدلے میں فدیہ ادا کر دے۔ لیکن آگے کی آیت میں اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا کہ اب وہ حکم منسوخ ہو گیا، ختم کر دیا گیا، بلکہ جو آدمی تندرست ہو، روزہ رکھنے کی طاقت ہو، بیمار بھی نہیں ہے، مسافر بھی نہیں ہے، تو اس کے لیے روزہ ہی رکھنا فرض ہے، وہ اب فدیہ ادا نہیں کر سکتا۔ البتہ ایسا آدمی جو بالکل بوڑھا ہو گیا ہے، روزہ رکھنے کی اس میں طاقت نہیں ہے،
یا ایسا آدمی جو مسافر ہے، سفر کی حالت میں ہے، یا بیمار ہے، ایسا بیمار کہ جس میں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، یا روزہ رکھنے سے ڈر یہ ہے کہ بیماری بڑھ جائے گی، بیماری کے بڑھ جانے کا خوف ہے، تو ایسا شخص روزہ نہ رکھے اور فدیہ ادا کر دیوے تو اس کی اجازت ہے۔ لیکن تندرست آدمی، صحت مند آدمی، مسلمان مقیم، اس کے لیے روزہ رکھنا ہی فرض قرار دیا گیا۔ تیسری چیز جو تبدیلی آئی کہ ایک آدمی سو گیا تو سونے کے بعد اب اگر اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ کھانا نہیں کھا سکتا، پانی نہیں پی سکتا، جماع نہیں کر سکتا۔ آنکھ لگتے ہی عشاء کی نماز کے بعد اس کی آنکھ لگتے ہی اس کا روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ تبدیلی آئی، اللہ نے اس کے آگے کی آیت میں اس کا حکم بیان فرمایا کہ تم صبح صادق تک کھا پی سکتے ہو۔ کچھ صحابی کے واقعات بھی آئے۔ ایک صحابی دن بھر کام کر کے تھکے ہارے اپنے گھر پہنچتے ہیں، ان کی بیوی ان سے کہتی ہے کہ ابھی کھانا تیار ہونے میں کچھ دیر ہے، آپ تھوڑا انتظار کریں۔ وہ صحابی تھکے ہوئے تھے، آنکھ لگ گئی، اب ان کی بیوی نے ان کو اٹھایا بھی نہیں چونکہ اب جو ہے روزہ شروع ہو چکا ہے، اب اگر آنکھ کھل بھی گئی تو بھی وہ کچھ کھا پی سکتے نہیں ہیں، روزے کی ابتدا ہو گئی۔ دوسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ صحابی جب آتے ہیں تو آپ کی حالت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر سوال پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، کیوں آج بہت کمزوری نظر آ رہی ہے؟ تو انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ اس طرح ہوا، میں سو گیا تھا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ پیش آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز پڑھ کر سو گئے۔ جب کچھ دیر کے بعد آنکھ کھلی تو انہوں نے اپنی بیوی سے جماع کر لیا۔ صبح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اپنا واقعہ بیان کیا کہ میرے سے غلطی ہو گئی، میرے سے یہ بھول ہو گئی، اس کا کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی کہ اب تم صبح صادق تک جو ہے کھا پی سکتے ہو، اپنی بیوی سے فائدہ حاصل کر سکتے ہو۔ تو حضرت معاذ کی روایت میں یہ بھی چیز کا ذکر ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے نماز میں آہستہ آہستہ جس طرح تبدیلی فرمائی اسی طرح روزے میں بھی تبدیلی فرمائی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے امت پر فرض کیے گئے تھے، اور اس کا فائدہ بتلایا تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ یہ گنتی کے دن ہے، اگر کوئی آدمی بیمار ہوئے، جیسا کہ بیمار کے متعلق بتلایا کہ ایسا بیمار ہو جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، یا ایسی بیماری ہو کہ مرض کے بڑھ جانے کا ڈر ہو، تو ایسی حالت میں اگر کسی نے روزہ نہیں رکھا تو اس کو اجازت ہے، رخصت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ لیکن جب وہ صحت مند ہو جاوے، تندرست ہو جاوے، بیماری سے شفایاب ہو جاوے، تو اس کے لیے ان چھوٹے ہوئے دنوں کی قضا کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح وَعَلَى سَفَرٍ أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور اسی طرح وہ آدمی جو سفر پر ہے اس کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ سفر کی حالت میں روزہ نہ رکھنا چاہے تو اس کے لیے رخصت ہے، لیکن جب سفر سے واپس آ جاوے تو وہ اپنے ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کریں۔ سفر سے مراد
ایسا آدمی جو شرعی سفر میں ہو، شرعی سفر میں ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے گھر سے، اپنے شہر سے اتنا دور جاوے جس کو شریعت نے مسافر کہا۔ اور شریعت نے کس کو مسافر کہا؟ کہ جو اپنی چال کے مطابق 3 دن تک چلتا رہے تو اس کو شریعت میں مسافر کہتے ہیں۔ اور اس کی مقدار فقہا نے لکھی ہے 48 میل، 48 میل۔ اور میل کو اگر کلومیٹر کے اندر دیکھا جاوے تو وہ ہوتی ہے تقریباً 77.5 کلومیٹر، 77.50، 77.5 کلومیٹر۔ کہ اگر کوئی آدمی اپنے شہر سے، اپنے گھر سے اتنی دور جانے کی نیت کر کے نکلتا ہے تو اس آدمی کو مسافر کہیں گے۔ اور اگر وہ آدمی اس سے دور چلا گیا، جانے کے بعد اس کی اگر نیت 15 دن سے کم کی ہے تب جا کر اس کو یہ رخصت کی اجازت ہے۔ اگر کوئی آدمی چلا گیا 500 کلومیٹر، لیکن وہاں جانے کے بعد اس کا مقام، اس کے رہنے کی جگہ ایسی ہے جہاں وہ 15 دن سے زیادہ رہنے کی نیت کرتا ہے، تو اب وہ سفر شرعی ہونے کے باوجود رخصت کا حقدار نہیں ہے، اس کو مقیم کہا جائے گا۔ اس کے لیے جو سفر کی رخصتیں ہیں وہ سب اس کے لیے ختم ہو جائے گی۔ ایک جگہ رہنے کی اس کی نیت ہو، 2-4 دن یہاں رہے، 2-4 دن کسی اور جگہ رہنے کی نیت ہے، 2-4 دن کسی اور جگہ رہنے کی نیت ہے، تو اس طرح کر کے اگر وہ 15 دن سے زیادہ بھی رہتا ہے تب بھی اس کے لیے سفر کی رخصتیں حاصل ہو جاتی ہے۔ تو ایسا آدمی جو اس طرح کا مسافر ہو، اس کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ روزہ اگر چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتا ہے۔ چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ اگر سفر کی حالت میں روزہ رکھے گا تو اس کا فرض ادا ہو جائے گا۔ چھوڑنا چاہے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو چھوڑنا ہی چاہیے، نہیں رکھنا چاہیے، ایسا نہیں، بلکہ اگر سفر ایسا ہے، سہولت والا ہے، ابھی جیسے ہمارے سفر ہوتے ہیں، جو پہلے کے زمانے کے سفر جو ہوا کرتے تھے، پیدل سفر یا اونٹ پر یا گھوڑے کے سفر، تو اس کے اندر بڑی تکلیفیں اور مشقتیں ہوا کرتی تھیں۔ اب ابھی کے ہمارے جو سفر ہوتے ہیں، اے سی کے اندر بیٹھ گئے اور اطمینان سے چل رہے ہیں اور کوئی تکلیف نہیں ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا روزہ نہ چھوڑے بلکہ اپنا روزہ ادا کر لے، تاکہ بعد میں پتہ نہیں موت کا وقت کب آ جاوے یا اس کو موقع نہ ملے۔ سہولت سے ہو سکے تو اس کو روزہ رکھ لینا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اس میں کچھ رخصتیں بتلائی۔ آگے کی آیت میں اللہ رب العزت روزے کے متعلق اور کچھ باتیں بیان فرمائیں گے، جس کو انشاءاللہ ہم پھر سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، تمام کی خطاؤں سے درگزر فرما،
یا اللہ اپنے حال پر ہم فرما، امت مسلمہ کے حال پر ہم فرما، امت مسلمہ کی مدد فرما، امت مسلمہ کی نصرت فرما، اللہ ہدایت نصیب فرما، اللہ اپنی اطاعت والی زندگی نصیب فرما، اپنی ناراضگی والی زندگی سے حفاظت فرما، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرما، آپ کے طریقوں سے محبت عطا فرما، غیروں کے طریقوں سے نفرت عطا فرما، غیروں کے طریقوں کو زندگی سے نکالنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی کی شکل صورتیں پیدا فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، اللہ جو جس لائن سے پریشان ہے ہر ایک کی پریشانی کو اپنے فضل سے دور فرما، تمام حاضرین مجلس کے گناہوں کو معاف فرما، تمام کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، تمام کے ایمان کی حفاظت فرما، تمام کی نسلوں کو قبول فرما، اپنے دین کے لیے قبول فرما، یا اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اپنے فضل سے عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا رحمن۔